اچھا نا، اور یہ والی بات بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنا رہ گئی تھی کہ نارملی جو بکری ہے نا جانور، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ کے ہی ہمارے ریجن میں پیدا کیا ہے کہ یہ وہاں کی سردی کو بھی برداشت کرے اور وہاں کی گرمی کو بھی برداشت کرے. تو کیونکہ کوئی بھی جانور اسی وقت اس معاشرے میں سروائیو کرتا ہے جب نیچرلی اس کے اندر وہ ابیلٹیز ہوتی ہیں وہاں سروائیو کرنے کی نا. تو جو سردی ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں کرتی جانور کو. اگر جانور ہیلدی ہے، کمزور ہوگا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایفیکٹ کرے گی. اور یہ زیادہ تر ہمارے علاقے میں جو جانور مرتے ہیں وہ لوگوں کی آگاہی نہ ہونا امونیا گیس کی اس کی وجہ سے مرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب لوگ اندر ڈھک دیتے ہیں تو وہ زہریلی گیس پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح پچھلے زمانوں کے اندر آپ کے بھی ایکسپیرینس سے یہ بات گزری ہوگی کہ ہمارے گھروں کے اندر لوگ رات کو انگیٹھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ تو ایک علاقے میں ہر سال ایک دو گھروں میں اس کمرے میں جو بھی سوتے تھے نا جہاں انگیٹھی جل رہی ہوتی تھی تو وہ مرے ہوئے پائے جاتے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کاربن مونو آکسائڈ گیس جو ہے نا وہ پروڈیوس ہو جاتی تھی. کیونکہ جب آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے کمرے کے اندر انگیٹھی کے جلنے کی وجہ سے، تو آکسیجن جو ہوتی ہے وہ کمبسچن میں آتی ہے. تو وہ آکسیجن جب دوبارہ ری ایکٹ کرتی ہے تو وہ کاربن مونو آکسائڈ گیس بن جاتی ہے. تو وہ بھاری ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتی تھی؟ وہ سب سے پہلے جو انسان ہوتے ہیں ان کو بے ہوشی دیتی ہے، مطلب ان کو غنودگی دیتی ہے. جب وہ غنودگی کی وجہ سے زیادہ سو جاتے ہیں یا بے ہوش ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے سانس کے اندر تنگی ہوتی ہے اور بے ہوشی کی عالم کے اندر انسان اٹھ کے دروازہ بھی نہیں کھول سکتا. تو اس لیے یہ خاموش قاتل تھی انسانوں کے لیے اس دور میں، جب تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جب بھی کمرے کے اندر انگیٹھی رکھو یا کمرے کے اندر ہیٹر چلاؤ تو اس کے بعد اپنے روم کا دروازہ کھلا رکھو تاکہ آکسیجن گیس آتی رہے، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ نہ ہو. تو اب یہی ریزن جو ہے یہ جانوروں کے ساتھ ہے. جو بکری ہے نا، اور یہ خاص طور پر جو بڑی جانور ہوتے ہیں نا، بڑی بکریاں ہوتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو بند کیا تھا، ان کے اوپر کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ راتوں رات سارے جانور مر گئے. تو بیسیکلی وہ سردی سے نہیں مرتے، وہ کاربن مونو آکسائڈ گیس کی وجہ سے مرتے ہیں. اور اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ بچے نہیں بچا سکتے، اور وہ بھی کاربن مونو آکسائڈ گیس کی وجہ سے مرتے ہیں. ہاں بچوں کے اندر ایشو ہو سکتا ہے کہ سردی ایفیکٹ کرے ان کو، لیکن سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہے نا یہ کاربن مونو آکسائڈ سوری یہ نا امونیا گیس کا ہے. تو ظاہر ہے جب لوگ اب جنگل میں جب جانور ہوتا ہے تو وہاں پہ کھلی فضا ہوتی ہے تو سردی گرمی کو وہاں پہ برداشت کرتا ہے. لیکن جب اس کو کلوز انوائرمنٹ میں لے کے آیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جس کمرے کے اندر کاربن مونو آکسائڈ گیس پیدا ہو یہ سوری جس کمرے کے اندر امونیا گیس پیدا ہو جاتی ہے نا، وہاں پہ پھر جو جانور ہوتا ہے نا، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جانور اچھے طریقے سے خوراک بھی نہیں لے سکتا، کھا نہیں سکتا ہے وہاں پہ نا، کیونکہ وہ اریٹیٹ ہوا ہوتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. اب جب بھوک کھائے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کمزور ہوگا. جب ظاہر ہے وہ اس کے جسم میں کمزوری آئے گی تو پھر دوبارہ اس کے اوپر جب سردی کا ایزیلی اٹیک ہوگا، سردی سے وہ جلدی بیمار ہوگا، باقی بیماریاں بھی اس کو اٹیک کریں گی. تو جانوروں کا سردی میں مرنے کا جو بیسک ریزن ہے وہ ہے امونیا گیس. کیوں؟ اس کی وجہ سے ایک تو جانور کمزور ہوتا ہے نہ کھانے کی وجہ سے، پھر دوسرا یہ جب کمزور ہوگا تو باقی بیماریاں بھی اس کے اوپر اٹیک کریں گی. اور جب ظاہر ہے باقی بیماریاں اٹیک کریں گی، نزلہ زکام اس کو ہوگا اور ایشو ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب کمزور ہو جائے گا تو سردی بھی اس کو لگے گی، پھر اس کے بعد اس کو نمونیا بھی ہوگا، پھر اس کو بخار بھی ہوگا جب اس کی خوراک پوری نہیں ہوگی. تو اس جانور کو صحت و تندرست رکھنے کے لیے کھلی فضا میں رکھنا زیادہ ضروری ہے. ہاں ٹھیک ہے پردے وغیرہ لگا دیں، لیکن بس اس کا جو ہے نا امونیا گیس کا اگر جو بھی شخص کنٹرول کر لیتا ہے نا اس کو، تو اس کے بعد اس کے لیے آسانی ہو جائے گی جانوروں کو اپنے بچانا. تو یہ بھی اس کے پیچھے محرکات ہو سکتے ہیں. یہ میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چلو آپ کو اپنی ریسرچ میں تھوڑا کم وقت لگانا پڑے گا، جو مجھے آئیڈیاز ہیں نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وجہ سے نا. تو اگر آپ کو اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا مطلب اختلاف ہو تو مجھے بتائیے گا، مجھے درست کر دیجیے گا اگر کہیں پہ میں نے کچھ میری کوئی مس انفارمیشن ہوئی ہے. جزاک اللہ.